میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد ہے کہ میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں اتارے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی معاشرے کو، سوسائٹی کو پرامن اور اس میں سنتوں بھرا ماحول پیدا کرنے کے لیے افراد کی درست تربیت یہ بہت ضروری ہے، ٹریننگ ضروری ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جیسے اگر میں اچھا بنوں گا تو ظاہر ہے میرا گھر اچھا بنے گا، میرا گھر اچھا ہوگا تو میرے محلے پر اس کا اثر پڑے گا، میرا محلہ اگر اچھا ہوگا تو اس کا اثر جو ہے میرے شہر پر پڑے گا، میرا شہر اچھا بنے گا تو اس کا اثر میرے ملک پر پڑے گا۔ تو یوں دنیا میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں فرد کی تربیت صحیح معنوں میں نہ ہو، تو جب اس کو مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے تو وہ معاشرہ بھی بڑا خستہ حالی کا شکار ہوتا ہے۔ امن نہیں ہوتا ہے وہاں پر، محبت نہیں ہوتی ہے، وہاں پیار نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھا بیہیو، اچھا سلوک کرنے کا ذہن نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے اطراف کے، چاہے وہ آفس ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا محلہ ہے، پھر جس کا جتنا ویژن ہو، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ہی ڈیولپ کرنے کا سوچتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کوئی کہ یار میرے ذریعے سے میرے گھر کو کیا بینیفٹ ملے گا، میرے گھر، کوئی گھر کے علاوہ اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنے کا، دیگر معاملات میں بہتری لانے کی سوچ بناتا ہے، تو کسی کے متعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہر میں بڑا کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام میں دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کا جو عظیم مقصد دیا گیا، یہ جسے سعادت مل جائے تو وہ بڑا کمال کا کام کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تربیت کی اس اہم ذمہ داری کو بوجھ اگر کوئی تصور کرتا ہے، یار یہ کیا یار بات بات پر آپ اس طرح سمجھاتے ہیں، کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، اور اس کے اثرات اگر فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھے جا سکتے ہیں۔
کہ آج اگر والدین اس بات میں شکوہ کرتے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ والدین خود عملی طور پر کتنے مضبوط ہیں۔ سگریٹ نہیں پیا کرو، یہ والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے، لیکن اگر والد خود ہی بیٹے کے سامنے سگریٹیں پیتا رہے گا تو وہ ظاہر سامنے نہیں تو چھپ کر ضرور پیے گا۔ اخلاقیات کے معاملات، لڑائی جھگڑے کے معاملات، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد آپس میں جھگڑا نہ کرے، لیکن کیا ہم اپنے بھائی بہنوں سے ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، تو کیا ہم ایسی طبیعت پاتے ہیں کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں؟ تو یہ جو اصلاح کا جو معاملہ ہے نا میرے پیارے اسلام بھائی، یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ بندہ خود اپنے بارے میں غور کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک دکاندار سے کوئی کسان یہ گھر کا سودا لیا کرتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ کسان اپنے گاؤں سے جب آتا تو اصلی گھی کے 1-1 کلو کے 10 پیکٹ لے کر آتا تھا وہ، اور وہ پیکٹ جو ہے وہ دکاندار کو دے دیتا، اور اس کے بدلے وہ دکاندار سے اپنے گھر کا سامان لے لیتا تھا۔ یوں حساب کتاب چل رہا تھا۔ ایک دن جب وہ کسان گھی دے کر اپنا سامان لے کر چلا گیا تو دکاندار کے دل میں خیال ہے کہ یار یہ پیکٹ جو مجھے دے کر جاتا ذرا تولوں تو صحیح ہے، ہوتا کتنا ہے؟ اس نے جب اس کو تولا تو وہ 900 گرام نکلا۔ 1 کلو میں ہوتے ہیں 1000 گرام، اب 100 گرام کم پیکٹ میں۔ اس نے دوسرا تولا، وہ بھی 900 گرام، تیسرا تولا تو 900 گرام، یعنی کہ 10 کلو میں 1 کلو کی ڈنڈی مار دی اس نے۔ اس کو تو بڑا غصہ آیا کہ یار میں تو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا اس کسان کو، اتنا بڑا دھوکہ۔ خیر اگلی مرتبہ جیسے وہ کسان آیا اس کے پاس، ابھی دکان پر چڑھا نہیں تھا کہ وہ دکاندار جو اس پر برس پڑا کہ تو دھوکے باز ہے، تو چور ہے، تو اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا تھا اور تو جو گھی دے کے جاتا تھا میں رکھ لیتا تھا، تجھے سامان میں دے دیتا تھا، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ کر کے اس نے شور مچانا شروع کیا۔ کسان بڑا سیدھا سادہ سا آدمی تھا، وہ بڑا پریشان، پہلے تو اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے کہا کہ میری بات بھی سنو۔ بولو کیا بولتے ہو؟ آئندہ آنا نہیں میری دکان پر۔ میری بات تو سنو۔ کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس ترازو اور یہ باٹ کہاں ہوتے ہیں؟ میں جو تم سے چینی لے جاتا تھا تو 1 کلو چینی کا جو تم پیکٹ دیتے تھے وہ ایک حصے میں رکھتا تھا، دوسرے حصے میں گھی تول دیتا تھا، تو میرے پاس کوئی باٹ تھوڑی ہے، میں تو تمہارے دیے ہوئے چینی سے ہی اپنا گھی تولتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی اپنی حالت کیا ہوگی کہ جو کچھ بھی ہے وہ کرتوت تو اس کا تھا نا۔ 900 گرام چینی تو وہ دکاندار دے رہا تھا، جس کے بدلے وہ 900 گرام گھی اس کو دے رہا تھا۔ تو بگاڑ ہم سدھارنا چاہتے ہیں تو خود بھی تو سدھرے بھائی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تربیت ہے نا، اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اور اس معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ کی جو زندگی آپ نے جو گزاری ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی وقتاً فوقتاً تربیت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے مزاج، عادات اور نفسیات کی شناخت میں کمال حاصل تھا، اور ہر ایک سے اس کے مرتبے کے مطابق سلوک فرماتے تھے، اور سامنے والے کی ایسی تربیت فرماتے کہ بات اس کے دل میں اتر جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو ان کی وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ لینا چاہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت، اس انداز کا
ان صحابی رضی اللہ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ان سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی لے لو، اس سے کوئی اور نفع اٹھا لو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صحابی چاہتے انگوٹھی فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لیتے، یا کسی کو تحفے میں دے دیتے، یا اسے دیتے تھے جس کو پہننا یہ جائز تھا، لیکن چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو انہوں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ناراضی کا اظہار کیا تو اس سے بچنے کی کوشش کی۔ شارح مسلم حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول کے اس طرح فرمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجاوری اور آپ کی منع کردہ باتوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام پایا جا رہا ہے۔ یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، محبت رسول کا دعویٰ ظاہر ہے ہم سب کرتے ہیں، کہ یہ جو عشق و محبت کا جو دعویٰ کرتا ہے، اس کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے، اس کی اداؤں کو اپنانے، اس کے قول فعل اور عمل میں اس کی نقل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں فی زمانہ اگر نوجوانوں کو دیکھیں جو فیشن کرتے ہیں، آپ پوچھیں کہ فیشن آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یعنی اچھی بلی کپڑے جو ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، وہ پھٹے ہوئے کپڑے جو وہ پہننا فخر محسوس کر رہا ہے، تو ہم تو سمجھے کہیں شاید گر کر آیا جو پھٹ گیا، یہ تو اس نے پھاڑا ہے۔ کیوں؟ کہ جناب وہ فلاں اداکار جو اس نے اسی طرح کے کپڑے پہنے۔ بھئی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے ایسے عجیب و غریب بال کیوں رکھے؟ پوچھا جائے گا یہ بھی کسی کی نقالی کر رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کیوں بھائی کیوں نقل کر رہے ہیں، یا مجھے اچھا بہت لگتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ محبوب کی اداؤں کو پسند کرنا اور اپنانا ہی محبت کی علامت اور محبت میں سچائی کی دلیل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پکی سچی محبت، الحمدللہ، کہ جس کے دل میں آقا کی محبت کامل نہیں، اس کا ایمان ہی کامل نہیں۔ اصل محبت تو انہی سے کرنی ہے کہ یہی وہ آقا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو پائیں گے، ایمان کی سلامتی بھی ملے گی، ان کے صدقے انشاءاللہ قبر میں بھی راحت ہوگی، آخرت میں بھی منزلیں طے ہوں گی، اور انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ تو یہاں یہی ہم کو غور کرنا ہے کہ جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے معاملات کیا تھے، ان کے بولنے کا انداز کیا تھا، ان کے معاشرے میں رہنے کا انداز کیا تھا۔ تو آئیے آج ہم اپنے اس بیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائف ہے، آپ نے جو اپنی زندگی گزاری، اس میں سے چند باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یا آپ کے گھر والوں میں سے جو آپ کو پکارتا تو آپ لبیک میں حاضر ہوں کہہ کر جواب دیتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے خوش طبعی فرماتے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، ہر ایک سے گفتگو فرماتے، ان کے بچوں سے خوش طبعی فرماتے، ان بچوں کو اپنی مبارک گود میں بٹھا لیتے، آزاد غلام مسکین سب کی دعوتیں قبول کر لیتے، مدینے کے دور دراز مقامات میں رہنے والے مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور معذرت کرنے والوں کی معذرت قبول فرما لیتے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے آقا کی ایسی ادائیں، پتہ چلتا ہے تو انسان اپنانے کی کوشش تو کرے۔
کہ کئی ایسے ہیں، کئی ہمارے معاشرے میں ایسے ملیں گے کہ خاص کر اگر کوئی باہر اگر ان کا کوئی معاملہ ہو نا تو بڑے ملنسار ہوتے ہیں، وہ آد بھگت کریں گے، لوگوں سے بڑھ بڑھ کر ملیں گے، لیکن جیسے یہ گھر میں آئے تو گھر میں آ کر مطلب ان کا بیہیو اچھا نہیں ہوتا ہے، ان کا انداز اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو گھر میں خوش اخلاقی کیوں نہیں ہے؟ والدین اگر کسی کام کا بولیں تو آج کا ینگسٹر جو ہے، جو ینگ بوائے ہیں ہمارے لڑکے جو ہے، جن کو چاہیے کہ وہ گھر کا کام کر کے دیں، وہ گھر کا کام کرنے میں فوراً حامی نہیں بھرتے، نہیں میں نہیں جا رہا ہوں، فلاں کو بول دو۔ حالانکہ والدین کا حکم ملے تو فوراً حاضر ہو کر اپنے کام کو آگے بڑھائیں، لیکن کیا ایسی تربیت ہے ہماری؟ ہم اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے والے؟ آج کل کے ینگسٹرز میں یہ بات ہے کہ اگر ان کا کوئی دوست موٹر سائیکل لے جائے اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو دوست کی عیادت بھی کریں گے اور اس کی تیمارداری بھی کریں گے، حالانکہ آپ کی گاڑی لے کر گیا، آپ کی گاڑی کا نقصان کیا اس نے، لیکن اس پر آپ اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے، اس کی خیر خیریت پوچھیں گے۔ اور چھوٹا بھائی اگر موٹر سائیکل کا صرف ایک راؤنڈ لگا کر آ جائے، ہماری حالت کیا ہوتی؟ تھپڑ مارتے، ناراض ہو جاتے۔ ہمارے دوست نے ہم سے موبائل لیا، گرا دیا، ٹوٹ گئی اس کی اسکرین، ہم اس سے ناراضی نہیں کر رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے ہمارے موبائل کو اٹھا لیا، خالی یوز نہیں کیا ہے، تم نے میرے موبائل کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اخلاق بعض اوقات بناوٹی ہوتے ہیں، کہ لوگوں کے درمیان ذرا خوش اخلاق ملنسار کہلائیں تو ہم بڑے بچ بچ کر ملتے ہیں، لیکن اگر وہی بات ہمارے گھر میں کسی کے ساتھ ہو جائے، بہن کے ساتھ ہو جائے، بھائیوں کے ساتھ ہو جائے، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ہو جائے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ بڑے بھائیوں کا ادب کتنا ہے، کتنا ان کا کوئی حکم مانا جاتا ہے۔ والدین مطلب فریادیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا سے محبت کی ہے الحمدللہ، تو انہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں کہ ان کو اگر کوئی بلاتا تو لبیک میں حاضر ہوں فرماتے، اور ہم آپس میں لڑنے جھگڑنے سے ہمیں فرصت نہیں ہے، بات بات پر جھگڑنا، بات بات پر لڑنا، گالی گلوچ کرنا، یہ آج کیا معاشرے میں نہیں ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی معلومات نہیں لی، ان کے نقصانات کتنے ہیں اور خوش اخلاقی کے فوائد کتنے ہیں یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کاش آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان مبارک اداؤں کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ملنسار بن جائے۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے انداز کیا ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے؟ ذرا سا اگر پڑوسی کے گھر سے کوئی کچرا ہی ہمارے گھر میں گر جائے، یعنی کس قدر اب حیران کن حالات ہے کہ کس قدر غصہ، کیسے ہمارے جذبات، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے۔ ایک نہیں، 20 افراد آپس میں مار ڈالے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر، کہ اگر بعد میں آنے والی نسلیں جب آج کل کے حالات پڑھیں گے تو لوگ کہیں، وہ سوچیں گے کہ یہ کیسے پڑھے لکھے کہلاتے تھے، یہ کس طرح کا ماحول تھا۔ 2022 میں یہ انداز تھا ان کا، تو یہ انداز کیوں تھا کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ اسلام آپس کی محبت اور پیار کا درس دیتا ہے، اسلام لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہی وہ خوش اخلاقیاں تھی کہ جس کے صدقے جو ہے وہ اسلام پھیلتا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوا اور کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگا مسجد میں۔ صحابہ کرام اسے روکنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ اسے نہ روکو، چھوڑ دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو بلا کر ارشاد فرمایا کہ مسجد پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں، یہ تو ذکر الہی، نماز و تلاوت قرآن کے لیے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دیہاتی آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یوں بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائے، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہوں نے نہ تو مجھے ڈانٹا اور نہ ہی برا بھلا کہا۔ آج ہمارے خلاف مزاج کو بات ہو جائے، ہمارا انداز کیا ہے؟
کیسا جاہلانہ انداز ہے، کیسا جاہلانہ انداز ہے۔ یعنی ایک باپ کے متعلق میں نے پڑھا کہ وہ نئی گاڑی لے کر آیا۔ اب نئی گاڑی ہوتی ہے تو ذرا محبت بھی بہت ہوتی ہے اس سے۔ ایک مطلب وہ اپنے گاڑی کو گیریج میں کپڑا مار رہا تھا، صاف کر رہا تھا، تو اس کا بیٹا، اس نے دیکھا وہ چھوٹا سا جو بیٹا تھا، تو وہ گاڑی پر کچھ نوکدار چیز سے کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ نئی گاڑی، آپ نے یہ دیکھا تو اس کو تو بہت غصہ آیا، اور اس کے ہاتھ میں کوئی پیچکس یا کوئی ایسی بھاری سی چیز آئی، اس نے لیا اور اس کے بچے کو ہاتھ پر مارنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ اب وہ 5-6 ضربے تو لگا دی، وہ بچہ چیخو پکار، لیکن بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس نے مارا اس کے ہاتھوں پر۔ خیر، اب اس کو جیسے ہوش آیا تو اس کا بچے کا ہاتھ تو خونم خون ہو چکا تھا، بھاگے اسپتال لے کر۔ اب جب اسپتال لے کر گئے، اس کے ایکس رے وغیرہ ہوئے تو پتہ چلا کہ انگلیوں میں اتنے فریکچر ہو چکے کہ انگلیاں کاٹنی پڑیں گی، اور اس چھوٹے سے بچے کی انگلیاں کاٹ دی گئی۔ اب ظاہر غصہ تو آ ہی گیا تھا۔ اب وہ پٹی وٹی بندھی، اور جیسے بچہ ہوش میں آیا اس نے کہا ابو میری انگلیاں کب آئیں گی، یوں اس نے پوچھا، تو باپ رونے لگا۔ اب روتے روتے وہ اس کو برداشت نہیں ہوا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے وہ گاڑی تھی جس پر اس بچے نے کچھ لکھا تھا، تو وہ بس وہ گاڑی گیریج میں جیسے گھسا، گاڑی نظر آئی تو اب وہ گاڑی سے اسے نفرت ہونے لگی، اس نے گاڑی پہ لاتیں مارنا شروع کی۔ اب جیسے ہی اس جگہ پر، جس جگہ پر اس کے بچے نے کچھ لکھنا چاہا تھا، جب اس کی نظر پڑی تو حیران رہ گیا کہ وہ جو بچہ لکھ رہا تھا نا، وہ یہ لکھ رہا تھا آئی لو یو پاپا۔ یعنی اس نے نادانی کی، لیکن اس نے اظہار کیا تھا کہ ابو میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ ابو کیسی محبت کر رہا ہے اس سے کہ ذرا سا خلاف مزاج بات ہوئی تو اس کی انگلیاں ہی توڑ ڈالی ہیں، جو کاٹ کے ہاتھ ہی کٹ گیا اس کا۔ تو ہمارا کیا انداز ہے؟ ہم اگر اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو کیا ہم میں بھی کوئی ایسی برداشت ہے، یا ہم بالکل آنن فانن سب کچھ فائر کر دیتے ہیں؟ آج دیکھیں جن کے گھر ٹوٹتے ہیں ان کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہی غصہ ہے، یہی بد اخلاقی ہے کہ 4-4 5-5 بچے ہو گئے، آپ کو ایک وقت کا کھانا اگر صحیح نہیں ملا آپ نے طلاق دے دی۔ یہ کیسا ماحول ہے؟ آپ کو دعوت میں ملایا، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، آپ ناراض ہو گئے، آپ نے اس سے تعلق توڑ دیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو پال پال کے اتنا بڑا کیا، ایک مرتبہ اگر آپ کے کپڑوں پر استری نہیں کی آپ نے تعلق توڑ دیا۔ آپ کو وقت پر کھانا نہیں ملا تو آپ نے اپنی بہن سے بات چیت بند کر دی۔ یہ کیسا ماحول ہے؟ ہمارا یہ انداز کیسے ہم معاشرے کو سدھاریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو یہی درس ملتا ہے کہ کردار مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے تربیت حاصل کریں۔ اور قرآن پاک میں اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی گئی، چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو ہمیں تو یہ ساری تربیت کے راستے دے دیے گئے، ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تحت فرماتے کہ معلوم ہوا کامیاب زندگی وہی ہے جو آقا کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت ہو جائے۔ غیر مسلم نے، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں مکالمہ ہوا، تو مسلمان نے غیر مسلم سے پوچھا کہ تم اپنے خدا کی کتنی عبادت کرتے ہو؟
اس نے تو کہا کہ میں ہر اتوار کو جاتا ہوں، دو گھنٹے میں گزارتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ کہا تم کتنی کرتے ہو؟ کہا میں تو ڈبل 12 گھنٹہ 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں۔ کہا 24 گھنٹے کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ تم تو کھاتے پیتے سوتے جاگتے دیگر گھریلو معاملات کاروباری معاملات سب کرتے ہو۔ کہا میں سب کام کرتا ہوں لیکن ہر کام اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کرتا ہوں۔ میرا سونا نبی کے طریقے پر، میرا جاگنا نبی کے طریقے پر، میرا بولنا، میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرے معاملات کرنا، یہ سب میرے نبی کے طریقے پر ہے، لہذا میرا ہر کام عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو سنت جو ہم سیکھتے ہیں اس پر جو عمل ہوتا ہے، سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے والے کو رب کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والوں کا شمار اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ یہ سنتوں پر جو عمل ہوتا ہے اس سے خوف خدا نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو سنتوں پر عمل ہوتا ہے اس سے فکر آخرت نصیب ہوتی ہے، اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کو حقیقی محبت رسول نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے نام پر تو جان قربان کرتے ہیں، لیکن عمل کہ جو ظاہر محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سنتوں پر عمل بھی تو کرے گا۔ حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ نے حضرت ہبات اللہ طبری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت ہبات اللہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ عرض کیا کس سبب سے؟ تو انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا سنت مبارکہ پر عمل کی وجہ سے۔ اب ہمیں اول تو پتہ ہی نہیں سنتیں کیا ہے، اور عمل ہو تو پھر یہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ پتہ ہو تو عمل کرنے میں کتنا اپنے کو سوچو بچار بنتی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، یقین مانے اگر اس کو رچا بسا لیتے نا تو یہ عمل کرنا آسان لگتا ہے، مزہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی پیاری بشارت ہے، لیکن آج ہمارا انداز کیا ہے؟ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں تھوڑا ہمت کر جائیں، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ زبردست محدث حضرت حدبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ، آپ کو خلیفہ مامون رشید نے آپ کی دعوت کی، دعوت پہ بلایا۔ اب جب کھانے سے آپ فارغ ہوئے تو دسترخوان پر جو دانے گرے تھے وہ اٹھا اٹھا کر کھانے لگے۔ اب خلیفہ بغداد مامون رشید نے جب یہ دیکھا تو حیران ہو کر کہا کہ شیخ آپ کا پیٹ نہیں بھرا، کچھ اور لا دوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا، یعنی اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ میں اسی حدیث پر عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ سن کر خلیفہ کو بہت مزہ آیا، اسی پیاری فضیلت سنائی، تو آپ نے خادم کی طرف اشارہ کیا اور وہ 1000 دینار 1000 سونے کے سکے رومال میں باندھ کر لایا۔ خلیفہ بغداد مامون رشید نے وہ دینار حدبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا تو حدبہ بن خالد مسکرانے لگے، کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی کے اس فرمان پر کہ جو دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے دانے چن چن کر کھائے گا اللہ اس کو تنگ دستی سے بے خوف کر دے گا، میں نے اس حدیث پر عمل کیا، اس کی برکت فوراً ظاہر ہو گئی کہ 1000 سونے کی اشرفیہ مل گئی۔ یہ تو دنیا میں یہ فضیلت مل رہی، اور پھر محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا۔ لیکن آج اگر مجھے مدنی چینل پر جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری دسترخوان کی کیفیت کیا ہے، ہماری پلیٹوں کا حال کیا ہے جس میں ہم کھانا کھا رہے ہیں،
ہمارے جو اطراف میں جو بیٹھے ہیں ان سب کی پلیٹوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر سے کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے، ہمارے گھر سے کتنا کھانا پھینکا جا رہا ہے، ہمارے یہاں ہونے والی دعوتوں میں کس قدر کھانا جو ہے وہ ڈسٹ بن کی نظر ہو رہا ہے، کتنا ضائع ہوتا ہے۔ اور یہ کھانا ضائع ہونا یہ تنگ دستی لانے کا ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دروازے پر روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا، اٹھا کر پہنچا، صاف کیا اور کھا لیا۔ فرمایا کہ اے عائشہ اس روٹی کا اکرام کرو کہ یہ روٹی جس قوم سے بھاگی ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب برکت نہیں ہے، پہلے گھر میں ایک کماتا تھا سارے کھاتے تھے، آج سارے کماتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے گھر میں، ہمارے دسترخوانوں میں، ہمارے کچن میں، ہمارے معاملات میں کس قدر ضائع ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانا یہ رزق میں برکت لاتا ہے، تنگ دستی یہ دور ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے اگر اس کی بے حرمتی کے بارے میں سوچا جائے تو نالیوں، گندی نالیوں میں یہ سارے ذرات اور ٹکڑے یہ ہمیں نظر آئیں گے۔ اور پھر ان بزرگ کا انداز دیکھیں، اتنی بڑی دعوت کی، خود یہ سمجھیں کہ مہمان خصوصی تھے، دعوت کی تھی نا آپ کی، لیکن آپ نے یہ سوچ کر کہ جناب لوگ کیا کہیں گے، یہ کہ ہمارا الگ کلچر ہے، ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے روٹی کے ٹکڑے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب پھینکے جائیں گے، اور ہم اٹھاتے نہیں ہیں کہ جناب اٹھا کر کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہی سنتوں پر عمل کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں امامہ پہنوں گا لوگ کیا کہیں گے، میں سنت کے مطابق لباس پہنوں گا لوگ کیا کہیں گے، میرا تو یہ اسٹینڈرڈ ہے، میرا تو یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ ارے اسٹینڈرڈ کو کیا کرنا ہے، ہمیں تو قبر میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جانا ہے تاکہ اس کی برکت سے ہماری قبریں بھی جگمگا جائیں۔ قیامت کا دن ہوگا جن کے لیے آج ہم کوششیں کر رہے ہیں، عبادتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، کمانے میں لگے ہوئے، جناب بچوں کا تو یوں تو فلانا، لیکن قیامت کے دن تو کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ ایک حضور شفیق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی سنتوں سے محبت کی ہوگی انشاءاللہ الکریم ان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور بشارت ابھی میں نے سنائی کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ذرا سی ہمت کرنے کی بات ہے، ذرا سی ہمت کرنے کی بات ہے۔ دعوت اسلامی نے اس معاشرے میں یہ انقلاب لائی ہے، دعوت اسلامی، جی ہاں، دعوت اسلامی میں ایسے کئی نوجوان جنہوں نے خاندان میں شاید پہلا فرد ہو کر داڑھی رکھی، اور آج ان کے وہ بالکل کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اب کوئی ایسا مرد ہی نہیں رہا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ آج ان کی کوشش تھی نا، ایک نے ہمت کی تو آج خاندان میں تبدیلی آئی ہے۔ ایک ہمت کرے کہ جناب میں بھی امامہ پہنوں، ہو سکتا ہے آپ کے بچے بھی امامے والے ہو جائیں۔ ایک ہمت کرے کہ انشاءاللہ اب ہمارے گھر میں نمازوں کا دور دورہ ہوگا، نمازیں پڑھی جائیں گے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت صحابہ کو دیکھیں کہ وہ دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کیا تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، صحابہ کرام کا عشق رسول، اگر نہیں پڑھی تو پڑھیں، غالباً 150 صفحات کی ہوگی تقریباً کتاب، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں پیج نمبر 27 پر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی جو کہ درزی تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرخلوص دعوت کو قبول فرمایا، اور مقررہ دن ان صحابی کے ہاں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تواضع کے لیے جو کی روٹی اور سالن پیش کیا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے کدو کی کاشیں یعنی ٹکڑے تلاش کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں صحابی کا عشق، کہ جب سے میں نے دیکھا
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کو اتنا پسند فرماتے ہیں، اسی دن سے میں نے اپنے لیے کدو کو پسند کرنے لگا۔ عشق و محبت کی بات ہے نا، محبت کی بات ہے۔ اور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اپنے خدام و غلاموں کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ جی ہاں، یہ لیسن ہے، یہ لیسن ہے۔ گھر کے افراد جو اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ لیسن ہے کہ کبھی کوئی ایسا موقع بھی تو آئے نا۔ امیر سنت مذاکرہ فرما رہے تھے کہ آپ کے تحت جو کام کر رہے ہیں، کبھی تو کوئی ایک کھانے کا ایک ہی لقمہ، محبت پیار بھرا لقمہ اپنے ملازم کے منہ میں ڈال کر تو دیکھیں۔ یہ جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کمپنی ہے یار، اس میں ملازم 25 سال، 30 سال، 40 سال تک کام کرتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ یہ ملازم سیٹ کو چھوڑ کر جاتے نہیں۔ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سیٹ کی محبتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ سیٹ کا انداز ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ایسے واقعات ہیں کہ کسی کو کہا گیا کہ آپ چاہیں تو اپنے گھر والوں کے پاس چلے جائیں، کہا آقا میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ تو محبت ہے، پیار۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ خادم کو اپنے ساتھ ایک پیالے میں کھلانا یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا، کدو پسند کرنا سنت ہے۔ چوتھا، سنت سے محبت کرنا صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور آخری فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خادم پیالے سے بوٹیاں یا کدو چن کر مخدوم کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور ادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، کہ بات کرتے ہوئے ضرورتاً مسکرانا، یہ بھی ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت اور بہت پیاری ادا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا جس میں آپ کا حلق دیکھ لیتے ہی، کیونکہ آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ تو بات چیت کرتے ہوئے مسکرانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ یار میں تو مسکراتا ہوں، ہو سکتا ہے میں تو بہت مشہور ہوں، مارکیٹ میں میری دکان چلتی ہے اس لیے کہ یار مسکراتا بہت ہے، لیکن یہ مسکراہٹ کیا دکان پر ہی ہے؟ 8 سے 4 ہی ہے کہ آپ جناب کسی کمپنی میں آپریٹر ہیں اور کسی کمپنی میں آپ کو فون ریسیو کرنا ہے، وہ کمپنی میں جیسے بھی فون آئے، جتنی بھی بدتمیزی کرے، آپ اس سے فون پہ بڑی خوش اخلاقی سے جی 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 اور کچھ کہہ دیجئے اور کچھ کہہ دیجئے، بس 10 منٹ باقی ہیں، 4 بجے میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 4 بجے کے بعد فون کریں، میں آپ کو اپنے اخلاق بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہماری ڈیوٹی ٹائم فکس ہوتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک ہم مسکرائیں گے۔ دکاندار ہیں تو دکاندار یہ صرف دکان پر ہی مسکرائیں گے، یوں لگتا ہے جیسے دکان کا شٹر گراتے تو یہ مسکراہٹ، خوش اخلاقی، ہنسنا بولنا، یہ سارا بھی دکان بند کر کے آتے ہیں۔ اور جیسے ہی گھر پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے بچے کہتے ہیں ابو آ گئے، ابو آ گئے، سو جاؤ سو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا کہ ابو ابھی گھر میں گھسیں گے تو یہ دھاڑنا شروع کریں گے، چیخنا چلانا شروع کریں گے۔ بھئی مارکیٹ میں تو آپ بڑے مشہور ہیں، مارکیٹ میں تو لوگ اپنے بچوں کو آپ کی دکان پر بھیج دیں گے، یار بڑی محبت سے بات کرتا ہے۔ آفس میں تو آپ کی ملن ساری کے تو لوگ تو چرچے کرتے ہیں، یار بڑے مسکراہٹ، لیکن والدہ سے آپ کی ملاقات یا مسکرانا کہاں ہے؟ گھر میں مسکرانا کہاں ہے؟ یا اگر خدا کبھی مسکرانا آج سن کے کچھ کرے بھی تو گھر والے حیران ہو جائیں گے کہ خیریت تو ہے، آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، آج کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی سنا ہے کہ آقا کی سنت ہے، لہذا اب سے میں گھر میں بھی مسکرایا کروں گا۔ واہ کیا بات ہے مدینہ۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یار گھر جاؤ تو یار کبھی یہ بھی مسئلہ تو یہ بھی مسئلہ، تو مسئلے تو ہیں ہی نا بھائی، ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں۔ گھر میں بھی نرم گرم کھانا مل جائے تو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ تھوڑی ضروری ہے، محبت پیار سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسکرایا کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے کئی مواقع پر مسکراتے دیکھا۔
صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کی ادا کو ادا کرتے ہوئے مسکرایا کرتے تھے. اللہ اکبر. سب مسکرا لے بھائی. صحابہ کرام کی اس ادا کو ہم بھی ادا کرتے ہیں. اور جب کوئی مسکرائے نا تو اس کو دعا دی جاتی ہے, اضحک اللہ سنکا. دیکھو اسلام کی کیسی خوبصورت تربیت ہے کہ کسی کو مسکراتا دیکھے تو مسکراتے ہوئے دعا کر لیں, اضحک اللہ سنکا, کہ اللہ پاک تجھے ہمیشہ مسکراتا رکھے. کیسا ہمارا پیارا دین ہے, کیسا پیاری تربیت ہے. تو خیر, حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے بچوں کے ابو درداء رضی اللہ عنہ جب بھی بات کرتے مسکراتے. آپ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے ابو درداء سے پوچھا کہ آپ اس عادت کو ترک کر دیجئے ورنہ لوگ آپ کو احمق سمجھنے لگیں گے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کرتے دیکھا یا سنا آپ مسکراتے تھے, یعنی میں بھی اسی سنت پر عمل کی نیت سے ایسا کرتا ہوں. یہ انداز ہے. پھر اسی طرح آج ہم آقا کی پیاری پیاری اداؤں کا بیان سن رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو پاؤں جما کر چلتے ہے نا. ہم دیکھیں, ہم کبھی چلتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے پاؤں لڑک جاتے ہیں. تو پاؤں جما کر چلنا گویا بلندی سے نیچے اترتا معلوم ہوتے. ایک روایت میں ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو پوری قوت سے چلتے تھے, کاہل کی طرح نہیں چلتے تھے. تو یہ بھی ایک انداز ہے. اور ہم اپنا انداز دیکھیں کہ ہماری بعضوں کا جو چلنا ہے نا وہ تھوڑا سا تکبر کے ساتھ ہو جاتا ہے. اگر کبھی کوئی نیا سوٹ پہن لیا, نئے کلف والے کپڑے پہن لیے, تو پھر تو کوئی اسٹائل ہی الگ ہوتا ہے. پھر بعض نادان اس میں اگر سونے کی معاذ اللہ چینیں پہنتے ہوں تو ایسے موقع پر تو پھر گریبان بھی کھلا رکھیں گے. پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی چین پہنی ہے. کوئی لاکٹ سجائے تو اس کو بھی دکھانے کے لیے ذرا سا نہیں, اکڑ کر چلنا یہ پسند نہیں ہے. جی ہاں, قرآن پاک میں اس کا بیان ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل, تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا. تو چلنے کے بھی آداب ہمارے اسلام نے ہم کو سکھائے کہ لفنگوں کی طرح نہیں, ادھر ادھر پریشان نظری سے نہیں, پروقار انداز سے چلنا ہے. موقع ہو تو سڑک کے کنارے چلے, نہ اتنا تیز چلے کہ لوگ سمجھے کہ بھاگا جا رہا ہے, نہ اتنا آہستہ چلے کہ لوگ کہنے لگتا ہے طبیعت صحیح نہیں ہے اس کی. پروقار انداز سے اکڑ کر چلنا یہ شرفا کی چال نہیں ہے. چلنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ جوتوں کی دھمک پیدا نہ ہو. بات اوقات ہو نا سیڑھی چڑھ رہے تو پہلی منزل سے پتہ چل جائے کہ آ رہے بھائی, تو ایسا نہیں. پٹاک 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 یہ آواز, یہ انداز اچھا نہیں ہے. راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں, پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نظریں نیچی کیے ہوئے پروقار انداز سے چلیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلام بھائیوں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے, 550 سنتیں اور آداب. اس کتاب کو لیجئے, اس کو پڑھیے, اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں